الحمد لله الذي أعز الإسلام بالخلفاء الراشدين المهديين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين من الأنصار والمهاجرين، وعلى آله وصحبه من الصديقين والشهداء والصالحين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى اختار أصحابي على العالمين سوى النبيين والمرسلين، واختار لي من أصحابي أربعة، يعني أبا بكر وعمر وعثمان وعليا، فجعلهم أصحابي، وقال في أصحابي كلهم خير. وعن عويم بن ساعدة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل اختارني واختار لي أصحابي، فجعل لي منهم وزراء وأختانا وأسهارا، فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ولا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. وروى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نخير بين الناس في زمن رسول الله، فنخير أبا بكر ثم عمر ثم عثمان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق ما في الأرض لم يدرك مد أحدهم ولا نصيفه. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. صدر محترم حضرت مولانا جمیل الرحمان صاحب حفظہ اللہ وزید شرفہ، دیگر اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام اور انتہائی محترم بزرگوں اور عزیز طلباء بھائیوں، میں اپنے برادر مکرم مولانا عبدالرؤوف فاروقی حفظہ اللہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس باوقار اور مقصدیت سے معمور سیمینار میں آپ جیسے اصحاب علم و فضل سے گفتگو کا موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے خزانوں میں سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے، مولانا نے بھی اس کا اعلان بھی کیا، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، عظمت، فضیلت، سیرت اور خدمات۔ آپ پہلے ہمارے بہت مخدوم و مکرم مولانا سید کفیل شاہ صاحب سے یہ بات سن چکے ہیں کہ سیمینار کا انداز عمومی جلسوں سے مختلف ہوتا ہے، اس لیے میں آپ سے درخواست کروں گا
کہ آپ توجہ دیں گے اور جو بات عرض کی جا رہی ہے اسے ذہنوں میں جگہ دیں گے۔ حضرات، امت مسلمہ کا مجمع علیہ عقیدہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ افضل البشر بعد الانبیاء ہے۔ امام ابن حمام نے، امام ابن نجیم نے اور امام حسکفی نے اپنی کتابوں میں اس عقیدے کے منکر کو ضال اور مبتدع قرار دیا ہے۔ امام ابن عاصم الشیبانی نے کتاب السنہ میں سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کا یہ ارشاد نقل کیا ہے۔ آپ نے فرمایا: لا يفضلنی احد او لا اجد احدا يفضلنی علی ابی بکر وعمر الا جلدته حد المفتری۔ جو مجھے ابو بکر و عمر پر فضیلت دیتا ہوا دکھائی دے گا، میں اسے اس پر حد قذف جاری کروں گا، چونکہ وہ جھوٹا ہے۔ یہ قول امام ابن عبد البر نے اپنی کتاب الاستیعاب میں بھی سند کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ محترم حضرات، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو نص قطعی کی تائید کے ساتھ شرف صحابیت رسول حاصل ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے: الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا۔ حضرت مولا علی قاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اجمع المفسرون على ان المراد بصاحبه في هذه الآية هو ابو بکر، وقد قالوا من انکر صحبت ابی بکر کفر لأنه انکر النص الجلی۔ مفسرین نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ اس آیت میں صاحب ہی سے مراد سیدنا صدیق اکبر ہیں، اور جو شخص صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کر رہا ہے وہ کفر کر رہا ہے، اس لیے کہ وہ نص جلی کا انکار کر رہا ہے۔ اس آیت کے ذیل میں امام قرطبی رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں: ومن انکر ان یکون ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ صاحب رسول اللہ فہو کافر لأنه رد نص القرآن۔ اور ساتھ ہی آیت کے، چونکہ عربی کے الفاظ بہت سارے ہیں تو علماء تشریف فرما ہیں، میں ہر ایک کا ترجمہ شاید نہ کر پاؤں، اور ساتھ ہی آیت کے جملہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار سے بعض علماء سلف کا استدلال ان الفاظ میں ذکر کرتے ہیں: ما يدل على ان الخلیفۃ بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ لأن الخلیفۃ لا يكون ابدا الا ثانیا۔ خلیفہ جو بھی ہوتا ہے وہ پہلے کے بعد دوسرا ہوتا ہے۔ وسمعت شیخنا الامام ابو العباس احمد بن عمر یقول: انما استحق الصدیق ان يقال له ثانی اثنین لقیامه بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالامر كقیام النبی صلی اللہ علیہ وسلم به اولا۔ صدیق اکبر کے شایان شان ہے کہ ان کو ثانی اثنین کہا جائے، اس لیے کہ ریاست مدینہ کے پہلے حکمران حضور تھے تو ان کے بعد دوسرے صدیق اکبر ہیں۔ اسی آیت کے اسی جملے کی تفسیر میں امام رازی رحمہ اللہ الوجہ السادس کے تحت لکھتے ہیں:
قال الحسین بن فضیل البجلی او البجلی من انکر ان یکون ابو بکر صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان کافرا لأن الأمة مجتمعة على أن المراد من إذ يقول لصاحبه هو أبو بکر. امت مسلمہ کا اس پر اجماع ہے کہ صاحب ہی سے مراد ابو بکر ہیں، لہذا جو ان کی صحابیت کا منکر ہے وہ یقیناً کافر ہے. چونکہ شیخ تشریف لے آئے ہیں اس لیے میں یہ بات اب عرض کرنا چاہتا ہوں. آغاز میں ہی میں یہ عرض کروں کہ مدح ابی بکر سننا سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور آج الحمدللہ آپ سب اس سنت پر عمل پیرا ہے. صاحب روح المعانی نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 کے ضمن میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ حدیث ذکر کی ہے. عن انس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لحسان هل قلت في ابی بکر رضی اللہ عنہ شیئا؟ قال نعم. قال قل وانا اسمع. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان سے فرمایا کہ تم نے کوئی اشعار صدیق اکبر کی شان میں بھی کہے ہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں، میں نے کہے ہیں. فرمایا پھر پڑھو میں خود سنوں گا انہیں. فقال حسان رضی اللہ تعالی عنہ وثانی اثنین فی الغار المنیف وقد طاف العدو به الصاعد الجبل وكان حب رسول الله قد علموا من البریت لم یعدل به رجلا. بلند و بالا غار میں وہ دو میں سے دوسرے دونوں جب پہاڑ پر چڑھے اور دشمن نے ان کو گھیر لیا، وہ دو میں سے دوسرے تھے، اور اس بات سے ساری دنیا آگاہ ہے کہ حضور کی محبت میں پوری مخلوق میں ان سے بڑھ کر کوئی نہیں. اگلا جملہ سنیے. فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت نواجزہ. آپ اس قدر کھلکھلا کے مسکرائے کہ آپ کی داڑھیں مبارک بھی نظر آنے لگی. ثم قال صدقت یا حسان ہوا کما قلت. پھر آپ نے فرمایا حسان تو نے سچ کہا ہے، وہ واقعتاً ایسے ہیں جیسے تم نے کہا ہے. علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے در منصور میں یہ اشعار اخرج ابن عدی وابن عساکر من طریق الزہری عن انس سند کے ساتھ تحریر کی ہے. محترم حضرات، میں درخواست کروں گا آنے والے لوگوں کی طرف دیکھنے کی بجائے میری طرف دیکھیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نبوت محمدیہ کے پہلے عینی گواہ ہیں. حضرت قرطبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں وہ اول من اسلم من الرجال واول من صلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور علامہ ابن حجر نے فتح الباری میں ایک حدیث کی شرح میں یہ بات لکھی ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق کے ایمان لانے پر جمہور کا اتفاق ہے. اور کون نہیں جانتا کہ گواہ مجروح ہو جائیں تو مقدمہ بے یقینی کے دائرے میں چلا جاتا ہے. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے رفقاء صحابہ کرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور عام امتی کے درمیان، پوری امت کے درمیان علوم قرآن و سنت کے منتقل ہونے کا معتبر واسطہ اور بنیادی ذریعہ ہے. اور کون ہے جو نہیں جانتا کہ واسطہ اور ذریعہ اگر متنازع ٹھہرے
تو علوم قرآن و سنت کا بے اعتبار ہونا لازم آتا ہے۔ یہاں میں یہ عرض کروں، اور مولانا فاروقی بھی اس کا ذکر کر چکے ہیں، کہ صحابہ کرام کا تعارف واقدی، طبری، صاحب البدایہ والنہایہ کی مرتبہ تاریخ کی کتابوں کے بجائے نصوص قرآن و سنت سے حاصل کیا جائے، یہی احوط و انسب راہ ہے۔ تاریخ کی ہر کتاب میں مرتب مورخ کی سوچ کسی نہ کسی درجے میں ضرور در انداز ہوتی ہے۔ اس لیے علماء محققین نے یہ جملہ میں حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ کا نقل کر رہا ہوں، اسی لیے علماء محققین نے اسے پوری طرح واضح کر دیا ہے کہ عقائد و اعمال شرعیہ کے بارے میں تاریخی روایات جو عموماً صحیح و سقیم، معتبر و غیر معتبر کا مخلوط مجموعہ ہوتی ہیں، ان کو سند کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا ہم قرآنی آیات سے متصادم تاریخی تمام حوالے اگر ناقابل اعتناء و اعتبار و اعتماد سمجھتے ہیں تو ہماری ایمانیات میں کوئی جوہری فرق نہیں آتا۔ لیکن قرآنی آیات میں سے کسی ایک کا بھی صریح انکار ہمیں دائرہ ایمان سے باہر لا کھڑا کرتا ہے۔ محترم حضرات، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیرت نگاروں نے قرآن کریم کے 4 مقامات کی آیات کو بالخصوص حضرت صدیق اکبر کی فضیلت میں تحریر فرمایا ہے۔ ان میں سے پہلی آیت جو میں نے خطبے میں بھی عرض کی، سورہ زمر کی آیت نمبر 33 ہے، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ صاحب الجامع لاحکام القرآن لکھتے ہیں، قال علی کرم اللہ وجہہ الذی جاء بالصدق النبی صلی اللہ علیہ وسلم وصدق به ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ الذی جاء بالصدق سے مراد سید کائنات ہیں، اور وصدق به سے مراد صدیق اکبر ہے۔ اور 6 صدی کے اہل تشیع کے ہاں معروف مفسر طبرسی لکھتے ہیں، قیل الذی جاء بالصدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصدق به ابو بکر عن ابی العالیہ والکلمی۔ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ الذی جاء بالصدق سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ ہے، اور وصدق به سے مراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام راضی لکھتے ہیں، فالذی جاء بالصدق محمد صلی اللہ علیہ وسلم والذی صدق به ابو بکر والذی صدق به هو ابو بکر وهذا القول مروی عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ وجماعت من المفسرین۔ دوسری آیات سورہ اللیل کی آیات ہیں، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى آخر تک۔ صاحب روح المعانی لکھتے ہیں، وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن عساكر عن ابن مسعود قال إن الله اشترى بلالا من أمية بن خلف ببردة و10 أواق فأعتكه فأنزل الله تعالى والليل إذا يغشى إلى آخره واستدل بذلك، میں درمیان میں چھوڑ رہا ہوں کچھ عربی عبارت، واستدل بذلك الامام على انه رضی اللہ عنہ افضل الامہ۔ یہ آیت بھی اس بات کی دلیل ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ امت میں سے افضل ترین ہستی ہے۔ اور امام راضی ان آیات کے تحت لکھتے ہیں، اجمع المفسرون منا
على أن المراد منه أبو بكر فنقول لا بد وأن يكون المراد به أبا بكر لأن الأمة مجتمعة على أن أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو بكر أو علي ولا يمكن حمل هذه الآية على علي بن أبي طالب فتعين حملها على أبي بكر کہ اس آیت میں یا ابو بکر مراد ہو سکتے ہیں یا حضرت علی مراد ہو سکتے ہیں، لیکن حضرت علی تو خود کسی کی کفالت میں تھے، اس لیے یقیناً یہ بات طے شدہ ہے کہ اس میں مراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ قریباً یہی قول علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے۔ تیسری آیت لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى۔ اس آیت کے تحت امام رازی ذکر کرتے ہیں کہ یہ آیت اتری ہے فی فضل ابی بکر صدیق لأنه كان اول من انفق المال على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سبیل اللہ۔ چوتھی آیت ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين آخر تک۔ جب ایک سانحے کے بعد حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت مصطح کی مالی امداد بند کرنے کی قسم کھا لی تو آپ کے بارے میں یعنی صدیق اکبر کے بارے میں یہ آیت اتری، جس پر آپ کے رد عمل کا ذکر صاحب روح المعانی نے ان الفاظ میں کیا ہے۔ وصح ان ابا بکر لما سمع الآیہ، کہ جب یہ آیت صدیق اکبر نے سنی قال بلا واللہ یا ربنا انا لنحب ان تغفر لنا واعاد له نفقته۔ اے اللہ تو نے یہ فرمایا ہے کہ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ ان کو معاف کر دو جن کا قصور ہے تو اللہ تمہیں معاف کر دے؟ ہاں ہم اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اور وفی روایت انہ صار یعطیہ ضعفی ما کان یعطیہ اولا، جتنا حضرت صدیق اکبر پہلے دیا کرتے تھے وظیفہ دگنا کر دیا۔ نیز لکھتے ہیں ودع الامام انها تدل على ان الصدیق افضل جمیع الصحابہ، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صدیق اکبر صحابہ میں سے افضل ترین ہستی ہیں۔ اب ذرا میں درخواست کروں گا، ذرا توجہ دیجیے۔ اگرچہ مفسرین کرام نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں مذکورہ چار مقامات کی آیات کی نشاندہی کی ہے، لیکن قرآن کریم کے بغور مطالعے سے یہ بات واضح طور پر سامنے آتی ہے کہ قرآن کریم کی 6236 آیات، قرآن کریم کی 6236 آیات میں سے متعدد آیات میں اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر اور دیگر صحابہ کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 4 مقامات پر ان کو رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کہا ہے۔ اللہ نے 4 مقامات سورہ مائدہ، سورہ توبہ، سورہ مجادلہ، سورہ بینہ، اور ایک مقام پر لقد رضی اللہ عن المؤمنین سورہ فتح میں فرمایا۔ خدا را میں آپ سے درخواست کروں گا کہ تاریخ کی کتب میں موجود رتب و یابس کی بجائے صحابہ کرام کا تعارف قرآن کریم کے معتبر ترین ذریعے علم سے حاصل کیجیے۔ یہ قرآن ہے جو سیدنا صدیق اکبر اور ان کے رفقاء کا ذکر ان الفاظ میں کر رہا ہے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ ہیں کہ جن کے دلوں کو ہم نے تقوی کے لیے جانچ لیا ہے، پرکھ لیا ہے۔ سورہ حجرات میں لیکن اللہ حبب الیکم الایمان، اے صحابہ اللہ نے خود ایمان تمہارے لیے پسند کیا ہے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اللہ نے ایمان تمہارے سینوں میں سجا دیا ہے۔ سورہ مائدہ میں ہے۔ میں آپ سے پوچھوں گا
کہ یہ آیت کن کے لیے اتری ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ کم سے مراد کون ہیں؟ صحابہ کرام. سورہ مجادلہ میں ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ان کے سینوں میں ایمان ثبت کر دیا ہے، لکھ دیا ہے. اور سورہ فتح کا جملہ اور زوردار ہے، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا. شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ کلمۃ التقوی سے مراد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ اللہ نے ان کے سینوں میں چمٹا دیا ہے، اور پوری دھرتی میں احق سپرلیٹو ڈگری ہے، اس میں تفضیل ہے، ان سے زیادہ اس کلمے کا حقدار اور اہل بھائی کوئی نہیں. کیا یہی ابو بکر اور ان کے رفقا نہیں ہیں کہ جن کو سلام کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ خود اپنے حبیب کو فرما رہے ہیں؟ اذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام علیکم. کیا یہ وہ صحابہ نہیں ہیں جن کے بارے میں اللہ خود فرما رہے ہیں وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ؟ اور حضرت تھانوی نے کیا خوبصورت ترجمہ کیا، ان کے ساتھ شفقت کا برتاؤ کیجیے. کیا یہ وہ صحابہ نہیں ہیں کہ ان سے رخ انور پھیرنے کو ظلم، حق تلفی قرار دیتے ہوئے خود اللہ فرما رہے ہیں لا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. اگر آپ رخ پھیریں گے تو یہ حق تلفی ہو. یہ وہ صحابہ ہیں جن پر نگاہ کرم جمائے رکھنے کی تاکید خود کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. اور سنیے حضرات، یہی ابو بکر اور ان کے رفقا ہیں جنہیں قرآن کریم کی 29 سورتوں میں 35 سے زائد مرتبہ لفظ جنت کے ساتھ، 2 مرتبہ جنتان کے ساتھ، اور 38 سورتوں کے 54 مقامات پر لفظ جنات کے ساتھ جنت کی خوشخبری سن رہی ہے. لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل. تم کہتے ہو کہ ابو سفیان اور معاویہ رضی اللہ عنہما بعد میں ایمان لائے ہیں. لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد اللہ الحسنى. ان سب سے جنت کا وعدہ ہے. یہی صدیق اکبر ان کے رفقا ہیں جنہیں قرآن کریم میں 12 مرتبہ اولئک هم المفلحون کہا گیا ہے، اور 2 مرتبہ اولئک هم المؤمنون حقا. کون؟ علماء سے پوچھیں. خبر نکرہ ہوتی ہے، مبتدا معرفہ ہوتی ہے، درمیان ضمیر فصل آ جائے، اس میں ایک تاکید کی اولئک هم المؤمنون حقا. اللہ خود کہہ رہے ہیں ان سے بڑا سچا مومن کوئی نہیں. 2 مرتبہ اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک هم الامن وهم مهتدون، اولئک هم الصادقون صدیقون متقون فائزون، اولئک اعظم درجة عند اللہ. اور یہی ابو بکر اور ان کے رفقا ہیں جن کو 1 کم 90 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر اللہ نے خود خطاب فرمایا. یہی ابو بکر ہیں اور عمر ہیں جن کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اہل الدرجات العلا لیراہم من تحتہم کما ترون النجم الطالع فی افق السماء وان ابا بکر وعمر منہم وانعما. رواہ الترمذی. میری طرف دیکھو یار، تمہاری مہربانی ہے. جنت کے اوپر کے درجوں میں جو لوگ ہوں گے انہیں
ان کو نیچے کے درجے والے اس طرح دیکھیں گے، ان کے نیچے کے درجے والے انہیں اوپر کے درجے والوں کو اس طرح سے دیکھیں گے جیسے تم آسمان کے افق پر ایک چمکتا ہوا ستارہ دیکھتے ہو، اور وہ اوپر کے درجے میں ابو بکر اور عمر ہو۔ کئی احادیث میں چھوڑ رہا ہوں اس لیے کہ کہیں بات ادھوری نہ رہ جائے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، چند جملوں میں صدیق اکبر کا تعارف بھی کرا دوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ چھٹی پشت میں آپ کا نسب جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات سے جا ملتا ہے۔ آپ کی کنیت ابو بکر ہے، بکر جواں اونٹ کو کہتے ہیں، ابو بکر صحت مند جواں اونٹوں والا۔ دو القاب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی وحی کے ذریعے سے صدیق اکبر کو عطا فرمائے، ایک صاحب اور دوسرے اتقا، اور تین القاب نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے عطا فرمائے، ایک صدیق، دوسرے اور یہ اللہ نے بھی عطا فرمایا، اور دوسرے عتیق، اور تیسرے ارحم امتی، اور ایک لقب اواہ کا امت نے عطا فرمایا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم بھی اور والدہ محترمہ دونوں صحابی، آپ کی دو بہنیں ہیں ام فروہ اور قریبہ، دونوں صحابی۔ ام فروہ کے شوہر تمیم داری صحابی، قریبہ ان کے شوہر قیس بن سعد بن عبادہ صحابی۔ آپ نے 4 شادیاں کی۔ پہلی شادی اعلان سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے، جن میں سے عبداللہ اور حضرت اسماء ہیں۔ دوسری شادی ام رومان رضی اللہ تعالی عنہ، جن سے حضرت عبد الرحمن اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ بیٹے اور بیٹیاں سب صحابی ہیں۔ آپ کے بڑے بیٹے عبداللہ غزوہ حنین کے بعد طائف کے قلعے کے محاصرے کے دوران کفار کی شدید تیر باری سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے شدید زخمی ہوئے، اور اسی زخم کے نتیجے میں ان کی وفات یا شہادت ہوئی۔ آپ کی تیسری شادی حضرت اسماء بنت عمیس سے ہوئی، جن سے محمد بن ابی بکر ہیں۔ حضرت صدیق اکبر کے انتقال کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ان کے ساتھ نکاح کیا اور محمد بن ابی بکر کو اپنی کفالت میں لیا۔ آپ کی چوتھی شادی خارجہ بن زید ابن ابی زبیر، جن کو حضرت صدیق اکبر کا دینی بھائی قرار دیا گیا تھا، ان کے ساتھ ان کی بیٹی، چونکہ ان کے ساتھ آپ نے تجارت کا سلسلہ شروع کیا اور مستقل مکان وہاں بنا لیا، تو وہ آپ کی صداقت اور کاروباری دیانت سے متاثر ہوئے اور اپنی بیٹی حبیبہ بنت خارجہ ابن زید کا نکاح حضرت صدیق اکبر سے کر دیا۔ ان سے آپ کی ایک بیٹی ام کلثوم صدیق اکبر کے انتقال کے بعد پیدا ہوئی، لیکن یہ بھی صدیق اکبر کی کرامت ہے کہ فوت ہونے سے پہلے حضرت عائشہ سے فرمایا تھا کہ دیکھو میں تمہارے 2 بھائی اور 2 بہنیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ بہن تو ایک ہے، آپ نے فرمایا نہیں، ایک بہن اور بھی تمہیں اللہ نصیب فرمائیں گے۔ آپ کی زیادہ اولاد کو اللہ تعالیٰ نے شرف صحابیت سے نوازا۔ صدیق اکبر کی 4 نسلیں صحابی ہیں، اور یہ اعزاز اور کسی کو نصیب نہیں ہوا۔ والدین صحابی، خود صحابی، 2 بہنیں صحابی، 3 بیویاں صحابی، بیٹے اور 2 بیٹیاں صحابی، پوتا ابو عتیق ابن عبد الرحمن صحابی، نواسے حضرت عبداللہ بن زبیر صحابی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور میں عرض کروں صدیق اکبر کی سیرت پر یہ جملہ، یہ خطبہ، یہ شہادت بہت بڑی گواہ ہے کہ سیرت سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلا خطاب کرنے والی خطیبہ
سیدہ خدیجہ نے جو جملے حضور کی سیرت کے بیان کرتے ہوئے فرمائے تھے، انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتقر الضیف انک لتص واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقر الضیف وتعین علی نوائب الحق، بالکل اسی طرح کے ہی الفاظ ابن دغنہ نے آپ کو ہجرت حبشہ کے لیے جاتے ہوئے برق غماد کے مقام پر واپس مکہ مکرمہ لوٹنے پر مجبور کرتے ہوئے کہے تھے فَإِنَّ مِثْلَكَ يَا أَبَا بَكْرَ لَا يَخْرُجُ وَلَا يُخْرَجُ إِنَّكَ تَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَقْرِ الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ۔ میرے محترم بزرگوں، مولانا فاروقی نے مجھے فرمایا تھا، اب کیا کیا جائے، انہوں نے مجھے فرمایا تھا کہ دیکھو 2 عنوانات پر تم نے بات ضرور کرنی ہے، میں کوشش کرتا ہوں درمیان کی کئی باتوں کو میں چھوڑ رہا۔ رحلت نبوی کے عظیم سانحے کے بعد بقول ابو بکر ابن عربی مسلمانوں کے احوال پریشان کن ہو گئے، اور بقول ابن اسحاق سیرت نگار بحوالہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان اپنے نبی کی جدائی پر سرد رات میں بارش میں بھیگی ہوئی بکری کے مانند ہو گئے۔ ان سخت ترین حالات کا ذکر کرتے ہوئے امام قرطبی لکھتے ہیں، ان حالات میں آیات قرآنیہ سے استدلال کے ساتھ حالات کو سنبھالنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شجاعت و بصالت اور علمی مقام کو مزید نمایاں کر گیا۔ انہوں نے احادیث ذرا غور کیجئے، اس پر خدا را غور کیجئے، احادیث نبویہ کی روشنی میں انصار صحابہ کو اس بات پر آمادہ کیا کہ منصب خلافت کے لیے قریش میں سے کسی فرد کا انتخاب کیا جائے۔ آپ نے حضرت سعد انصاری سے فرمایا، لقد علمت یا سعد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وانت قاعد، آپ وہاں بیٹھے ہوئے تھے کہ سربراہی کے لیے قریش کو کسی کو منتخب کیا جائے۔ اس پر سعد نے فرمایا، آپ نے سچ فرمایا ہے، ہم وزراء ہوں گے اور آپ امراء ہوں گے۔ سقیفہ بنی ساعدہ میں جب آپ گفتگو مکمل کر چکے تو آپ یہ کہتے ہوئے، ذرا غور کیجئے، ایھا الناس ھذا امرکم الیکم تولوا من احببتم علی ذلک واکون کاحدکم، کہ دیکھو یہ معاملہ ہے تمہارا، میں تو تم میں سے ایک فرد کی طرح ہوں جسے تم پسند کرتے ہو، مسند خلافت کے لیے تم منتخب کر لو۔ یہ کہہ کر منصب خلافت کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا نام پیش کر دیا۔ حضرت عمر کو یہ بات ناگوار گزری، اور حضرت عمر نے ایک موقع پر یہ فرمایا تھا کہ حضرت ابو بکر کی اس بات کے علاوہ مجھے ان کی کوئی بات ناگوار نہیں گزری، اللہ کی قسم مجھے آگے کر دیا جاتا اور بے گناہ میری گردن مار دی جاتی تو یہ فعل مجھے اس بات سے کہیں زیادہ گوارا ہوتا کہ میں کسی ایسی قوم کا امیر بنوں جس میں ابو بکر موجود۔ چنانچہ حضرت عمر اٹھے اور ابو بکر سے عرض کیا، اپنا ہاتھ بڑھائیے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً آپ کی بیعت کر لی، اور مہاجرین و انصار نے بھی آپ کی بیعت کر لی۔ حضرت سعد بن زید فرماتے ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ حضرت ابوبکر کی بیعت کب ہوئی، تو انہوں نے جواب دیا کہ اسی روز جس روز رحلت نبوی ہوئی، صحابہ نے گوارا نہیں کیا کہ چند گھڑیاں بھی بغیر جماعت اور امیر کے گزارے۔ آپ نے ذرا غور کیجئے، فوری طور پر خطبے میں منصب خلافت کو قبول کرنے کی وجہ بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا، واللہ ما کنت حریصا علی الامارۃ یوما ولا لیلۃ قط، اللہ کی قسم میں
کبھی کسی رات یا دن امارت کا امیدوار اور مجھے شوق اس کا نہیں رہا، ولا کنت راغبا، مجھے کبھی اس کی رغبت نہیں رہی، ولا سألتها اللہ عز وجل فی سر وعلانیۃ، اور میں نے کبھی اس کی دعا بھی نہیں کی، ولکنی اشفقت من الفتنہ وما لی فی الامارۃ من راحۃ، ولكن قلدت امرا عظیما ما لی به من طاقت ولا ید الا بتقویۃ اللہ تعالی، ولوددت ان اقوى الناس علیہا مکانی اليوم، میں تو اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ مجھ سے بہتر سب سے زیادہ قوی کوئی آدمی اس منصب پر فائز ہو۔ بیعت خلافت کے 3 یا 7 دن بعد، یہ میں درخواست کروں گا، اس پر توجہ دیجیے، بیعت خلافت کے 3 یا 7 دن بعد آپ منبر رسول پر کھڑے ہوئے فرمایا، ایھا الناس اذکروا اللہ ایما رجل ندم علی بیعتی قام علی رجلیہ، لوگو اللہ کو یاد کرو، تم میں سے جو شخص میری بیعت پر نادم ہو وہ اپنے قدموں پر کھڑا ہو جائے۔ اس پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کھڑے ہوئے، ان کے پاس تلوار تھی، آپ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے اتنے قریب چلے گئے کہ آپ نے اپنا ایک پاؤں ممبر کے زینے پر اور دوسرا نیچے کنکریوں پر رکھا اور فرمایا، واللہ لا نقیلک ولا نستقبلک قدمک رسول اللہ فمن ذا یؤخرک، اللہ کی قسم ہم آپ کی بیعت نہ فسخ کریں گے، نہ آپ کی سبکدوشی کو پسند کریں گے، آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا ہے، بھلا کون ہے جو آپ کو پیچھے کر سکتا ہے۔ خلافت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام ابن حزم الظاہری اور سلف میں بعض علماء کی رائے کے مطابق سیدنا ابو بکر کی خلافت نص جلی سے ثابت ہے۔ انہوں نے سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 5 اور 6، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54، سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 اور 100، سورہ نور کی آیت نمبر 55، سورہ فتح کی آیت نمبر 16 اور سورہ حشر کی آیت نمبر 8 کو خلافت صدیق اکبر کے برحق ہونے کی واضح دلیل قرار دیا ہے۔ امام ابن تیمیہ، امام خطیب بغدادی، امام ابو الحسن اشعری، شیخ عبد المالک جوینی اور حافظ ابو بکر باقلانی وغیرہ نے حضرت صدیق اکبر کی خلافت کے قطعی دلائل سے ثابت ہونے اور اس پر اجماع صحابہ کا ذکر کیا ہے۔ خلافت صدیق اکبر کا صراحتاً یا اشارتاً تذکرہ کئی مشہور اور متواتر احادیث میں بھی موجود ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا ينبغي لقوم فیہم ابو بکر ان یؤمہم غیرہ، اس حدیث کے یعنی کسی قوم کے لیے کہ شایان شان نہیں ہے کہ ان میں صدیق اکبر موجود ہو اور کوئی اور ان کی امامت کا منصب سنبھالے۔ محشی لکھتے ہیں، فیہ دلیل علی فضلہ فی الدین علی جمیع الصحابہ فکان تقدیمہ فی الخلافت ایضا اولا و افضل، ولہذا قال علی کرم اللہ وجہہ قدمک رسول اللہ فی امر دیننا فمن الذی یؤخرک فی دنیانا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، قال علی رسول اللہ، مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فی مرضہ، اپنی بیماری کے ایام میں، ادعی لی ابا بکر اباک و اخاک، اپنے والد محترم اور اپنے بھائی کو بلاؤ میرے پاس، حتی اکتب کتابا، تاکہ میں ان کو ایک تحریر لکھ دوں، فإنی اخاف ان یتمنی متمن، مجھے ڈر ہے کہ کل کوئی تمنا کرنے والا خلافت کا متمنی ہو جائے، وَيَقُولُ قَائِلٌ أَنَا أَوْلَى، اور کہنے والا یہ کہے کہ اس منصب کا میں زیادہ حقدار ہوں، وَيَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ، اور مجھے یقین ہے
کہ اللہ اور اس کے رسول، اللہ تعالیٰ اور مومن سوائے ابو بکر کے کسی کو خلیفہ نہیں مانے۔ صحیح بخاری میں ہے، حضرت جبیر بن مطعم اس حدیث کے راوی ہیں، اتت امرأۃ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فامرها ان ترجع الی، قالت ارأیت ان جئت ولم اجدک كأنها تقول الموت، قال صلی اللہ علیہ وسلم ان لم تجدینی فاتی ابا بکر۔ ایک عورت حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ، میں اگر کوئی بات پوچھی، آپ نے فرمایا پھر آنا۔ کہنے لگی اگر میں پھر آؤں اور آپ کو موجود نہ پاؤں، تو آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، صدیق اکبر جو موجود ہیں ان کے پاس آ جا۔ اہل تشیع کی معتبر کتب میں سیدنا ابو بکر کی خلافت اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کرنا مذکور ہے۔ ان حضرات کی معتبر کتاب احتجاج طبرسی کے صفحہ نمبر 52 پر یا 57 پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں درج ہے، ثم تناول ید ابی بکر فبایعہ، حضرت علی مرتضیٰ نے حضرت صدیق اکبر کا ہاتھ پکڑا اور ان کے دست مبارک پر بیعت کی۔ اسی احتجاج طبرسی میں ہے، قال اسامہ لہ بایعتہ، حضرت اسامہ نے علی سے عرض کیا آپ نے بیعت کر لی ہے؟ قال نعم یا اسامہ، تو حضرت نے فرمایا ہاں اسامہ میں نے بھی بیعت کر لی ہے۔ یہ بات اہل تشیع کی کتب روضہ کافی میں، کشف الغمہ میں، حق الیقین میں، شرح نہج البلاغہ میں، درہ الرفیہ میں، جلاء العیون میں اور غزوات حیدری میں بھی مذکور ہے۔ اور شریف مرتضیٰ شیعہ کے مجتہد اعظم اپنی کتاب الشافی میں لکھتے ہیں ثم مد یدہ فبایعہ، حضرت علی نے اپنا ہاتھ پھیلایا اور صدیق اکبر کی بیعت کی۔ نبراس شرح العقائد، اس میں یہ بات درج ہے کہ انہ بایعہ فی اول الامر، شروع میں آغاز میں ہی بیعت کر لی تھی، حتی اعاد البیعۃ بعد 6 اشہر، اور 6 مہینے کے بعد پھر اس کا اعادہ کیا۔ سن لیجیے الفاظ، اور علی نے فرمایا لولا ان رأینا ابا بکر لہا لما ترکناہ، اگر ہم ابو بکر کو خلافت کے منصب کا اہل نہ سمجھتے تو ان کو اس مقام پر ہرگز نہ چھوڑ۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، حضرت صدیق اکبر کو 810 دن منصب خلافت پر فائز رہنے کا شرف حاصل ہوا، 810 دن۔ اس دوران امت کو درپیش اولین مسائل کے حل کے لیے آپ کا نمایاں کردار اس قدر اہم رہا کہ سیدنا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا قام فی الردۃ مقام الانبیاء، فتنہ ارتداد میں ابو بکر نے وہی کردار ادا کیا اور وہی کام کیا جو ایسے حالات میں انبیاء علیہ السلام کے کرتے تھے۔ آپ نے ریاست اسلامیہ کے داخلی تحفظ، اعتقادی پختگی کے ساتھ اشاعت دین، ظلم کے خاتمے اور عدل کے قیام اور اللہ کے اقتدار کی رٹ کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے جہاد جاری رکھا۔ آپ نے بطور خلیفہ پہلے خطبے میں ایک جملہ جو ارشاد فرمایا، نسل انسانی کے لیے قانون کی عملداری، عدل و انصاف کے بے راگ قیام، عوام کے لیے حق کے رائے دہی کی آزادی، حکمرانوں کے لیے اقتدار کے امانت ہونے اور ریاست کی آئینی حیثیت کو یقینی بنانے کے لیے وہ جملہ ہمیشہ رہنما رہے گا۔ آپ نے فرمایا ایھا الناس فإنی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم، دیکھو مجھے قیادت کا منصب سونپا گیا ہے لیکن میں تم سے بہتر نہیں ہوں۔ فإن احسنت فأعینونی، اگر درست کام کروں تو میری مدد کرنا، وإن اسأت فقومونی،
اور اگر میں غلط کروں یا میرا کوئی کام ایسا ہو جو ضابطے کے خلاف ہو تو پھر مجھے سیدھا کر دینا۔ اور تاریخی جملہ کہا جو انصاف کی بالادستی کے لیے انسانی تاریخ میں شاید ہی کہیں ہو، اور وہ یہ کہ وَالضَّعِيفُ فِيكُمْ قَوِيٌّ عِنْدِي حَتَّى أُرِيحَ عَلَيْهِ حَقَّهُ انشاءاللہ تعالی۔ ہر کمزور میرے لیے طاقتور ہے جب تک اس کا حق نہ اسے دلا دے۔ وَالْقَوِيُّ فِيكُمْ ضَعِيفٌ عِنْدِي حَتَّى آخُذَ الْحَقَّ مِنْهُ، اور تمہارا طاقتور میرے سامنے کمزور ہے جب تک میں مظلوم کا حق اس سے لے کر مظلوم کے سپرد نہ کروں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، آگے جا پرانی روایت، سیدنا صدیق اکبر کو اپنی خلافت کی ابتدائی تحدیات یعنی چیلنجز میں باغ فتح کے حوالے سے جس صورتحال کا سامنا کرنا پڑا، اس کا مختصر الفاظ میں جائزہ لیتے ہیں، اگرچہ قدر تفصیل سے میں چاہتا ہوں جائزہ لیا جاتا ہے۔ یہ بڑی غور طلب بات ہے اور یہ آخری بات ہے میں عرض کروں۔ فتح شمالی حجاز میں خیبر کے قریب ایک قدیم قصبہ ہے۔ یہ بستی مدینہ منورہ سے 3 منزل یا 3 دن کی مسافت پر واقع ہے۔ اچھا، اب اس نام کی کوئی بستی موجود نہیں ہے، بہتر دیکھیں آپ کی مہربانی۔ خیبر کی طرح فتح بھی یہودی کاشتکاروں کی آبادی تھی، یہاں پانی کے چشمے تھے، کھجور اور اناج کی پیداوار ہوتی تھی۔ یہ قصبہ دستکاری کے لیے بھی مشہور تھا، یہاں اونی کمبل بننے کا کام کیا جاتا تھا۔ جنگ احزاب کے بعد خیبر میں یہود نے مسلمانوں کے خلاف سازشیں جاری رکھی۔ ان کے سردار اسیر ابن رزام نے اپنی قوم سے کہا کہ ہمیں خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دار حراست پر حملہ کرنا چاہیے۔ اس نے عبداللہ بن ابی منافق کی شہ پر لشکر تیار کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن رواحہ کو اسیر کے سامنے بھیجا کہ وہ مدینہ منورہ آئے تاکہ خیبر میں اس کی حکومت کی تصدیق کی جائے اور اس کے شبہات کو دور کیا جائے۔ یہودی سردار نے سفیر نبوی حضرت عبداللہ بن رواحہ کو قتل کرنے کی سازش کی، لیکن وہ بچ کر مدینہ منورہ پہنچے اور یہود کی بدعہدی سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا۔ اس صورتحال میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات محرم 7 ہجری مدینہ منورہ سے خیبر روانہ ہوئے تاکہ اسلامی ریاست کو ان کی سازش سے بچایا جائے اور دشمن کو اس کے اقدام سے پہلے ہی مغلوب کیا جائے۔ چنانچہ اسلامی لشکر نے مرحلہ بمرحلہ خیبر کے 10 قلعوں کو فتح کیا۔ فتح خیبر کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے حضرت محیصہ ابن مسعود انصاری کو اہل فتح کی طرف بھیجا تاکہ انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دیں۔ یہ جملہ ذرا توجہ طلب ہے، میری طرف دیکھیں۔ فتح کے گاؤں والوں نے اسلام تو قبول نہیں کیا، البتہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے ساتھ یہود کے رئیس یوشع ابن نون نے اس شرط پر صلح کر لی کہ فتح کی نصف زمین ماہ پیداوار مسلمانوں کے حوالے کریں گے۔ چنانچہ بغیر کسی جنگ کے یہ زمین اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ یہاں یہ وضاحت ذہن میں رہے کہ دشمن کا جو مال دوران جہاد جد و جہد کے ذریعے جہاد اور قتال کے بعد حاصل ہو وہ مال غنیمت ہوتا ہے۔ مال غنیمت اور مال فے دونوں کا مشترکہ نام انفال ہے، جس کی تقسیم کا حکم سورہ انفال کی آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں دیا ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، یعنی جو کچھ تم فتح کے بعد حاصل کرو اس کا 5واں حصہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں اور ضرورت مند مسافروں کے لیے ہے۔
یعنی یہ 5واں حصہ فی سبیل اللہ بیت المال میں جمع ہو کر غریب طبقہ پر خرچ ہوگا، جبکہ بقیہ 4 حصے مجاہدین اور غازیوں میں تقسیم ہوں گے۔ مال فے کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی۔ یہ ایک ٹرن ہے جو اگر آپ اس بات کو ذرا غور سے سن رہے ہیں تو خدا را اس پر توجہ دیجیے۔ مال فے کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر کی آیت نمبر 7 میں فرمایا، ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، یعنی جو حکم مال غنیمت کے 5ویں حصے کے بارے میں تھا وہی حکم مکمل مال فے کے بارے میں ہے۔ یہ سارے کا سارا مال بیت المال کی ملکیت سمجھا جائے گا، اس میں سے مجاہدین کو کچھ نہیں ملے گا۔ یہ مال مجاہدین کی کاوشوں سے نہیں ملا، بلکہ اس اجتماعی قوت کا نتیجہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی امت کو اللہ کا نظام قائم کرنے کی وجہ سے عطا فرمایا۔ مال فے کے بارے میں صحیح بخاری کتاب التفسیر میں مذکور ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کانت اموال بنی نذیر مما افاء اللہ علی رسولہ مما لم یوجف المسلمون علیہ بخیل ولا رکاب۔ بنو نذیر یا بنو نذیر کے اموال اللہ تعالیٰ نے بغیر لڑائی کے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے، مسلمانوں نے اس پر گھوڑے اور اونٹ نہیں دوڑائے۔ فکانت لرسول اللہ خاصتاً، اس قسم کے اموال خاص طور پر نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات ہی کی ثوابدید پر تھے۔ گویا سربراہ ریاست مدینہ کا یہ ثوابدیدی فنڈ تھا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سال بھر اپنے گھر والوں پر بھی خرچ کر لیتے تھے، اور باقی جو بچتا تھا وہ جہاد کے سامان کی تیاری اور گھوڑوں وغیرہ پر خرچ کرتے تھے۔ فدق کی زمین اور باغات بھی مال فے میں سے تھے، اس لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ کے لیے مخصوص رہے۔ آپ بحیثیت سربراہ ریاست اللہ تعالیٰ کے متعین کردہ مصارف پر انہیں خرچ کرتے تھے۔ فتح خیبر کے بعد ذرا غور کیجئے، فتح خیبر کے بعد اور اس سے پہلے مدینہ منورہ سے یہود کے قبیلے جو 4 ہجری میں ان کی سازشوں کی وجہ سے ان کو نکالنے کے بعد 3 زمینیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص تھیں۔ ایک مدینہ منورہ میں قبیلہ بنو نذیر کی چھوڑی ہوئی زمین، اس کی آمدنی ناگہانی آفات پر خرچ ہوتی تھی۔ خیبر کی زمین اسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے 3 حصوں میں تقسیم فرما دیا تھا، 2 حصے عام ضرورت مند مسلمانوں کے لیے، میں نے درخواست کی ہے، مجھے 5-10 منٹ مل گئے ہیں بڑے حضرت سے معافی کے ساتھ چلے گئے۔ تیسرے فدق کی زمین، غور کیجئے، فدق کی زمین یہ مسافروں کی ضروریات پر خرچ ہونے کے لیے وقف تھی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے حضرت حکیم بن سعد بن العاص کو فدق اور عرینہ کی بستیوں وغیرہ کا والی مقرر کیا ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت تک یہود فدق میں آباد رہے۔ آپ نے ان کی سازشی حرکتوں کی وجہ سے یہود کے آدھے حصے کی قیمت ادا کر کے انہیں وہاں سے شام بھیج دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات رحلت فرما ہونے کے بعد خیبر اور فدق کی زمین اور باغات کے بارے میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے مطالبہ کیا کہ آپ کی وراثت اور ترکے میں ہمیں حصہ دیا جائے۔ حضرت عروہ بن زبیر فرماتے ہیں، سمعت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، میں نے حضرت عائشہ سے یہ بات سنی ہے، یقول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارسل ازواج النبی عثمان الی ابی بکر یسألنہ سمنہن مما افاء اللہ علی رسولہ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ازواج مطہرات نے حضرت عثمان کو حضرت ابو بکر کے پاس بھیجا کہ 8واں حصہ وراثت کا ہمیں دیا جائے۔ تو میں نے ان سے کہا، انا اردہن وقلت لہن الا تتقین اللہ الم تعلمن
ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کان یقول لا نورث ما ترکنا صدقۃ یرید بذلک نفسہ انما یأکل آل محمد فی ھذا المال. میں نے ان سے کہا ازواج مطہرات سے کہ تمہیں معلوم نہیں ہے حضور نے فرمایا کہ ہم مال نہیں چھوڑتے، درہم و دینار نہیں چھوڑتے، جو ہم نے تو جو پیچھے چھوڑا ہے وہ صدقہ ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. قائد ملت اسلامیہ مولانا لدھیانوی بس. اب میری تو توجہ نہیں ہے. دوسری طرف حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ نے تقاضا کیا کہ خیبر اور فدق کی زمینیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی میراث کے طور پر ان میں تقسیم کی جائیں. اس حدیث کی راویہ بھی حضرت عائشہ ہیں. فرماتی ان فاطمہ والعباس اتیا ابا بکر یلتمسان میراثہما ارضہ من فدق وسامہ من خیبر. کہ حضرت فاطمہ اور حضرت عباس دونوں حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ فدق کی زمین اور خیبر میں سے ان کا حصہ دیا جائے. دیکھیے ذرا غور کیجیے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک طرف نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت یعنی ازواج مطہرات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور محترم چچا کا مطالبہ تھا، اور دوسری طرف نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا. صحیح بخاری میں ہے، حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، لا نورث ما ترکنا صدقۃ، ہم وراثت میں کچھ بھی نہیں چھوڑتے، ہماری کوئی وراثت نہیں ہوتی، جو ہم پیچھے چھوڑا ہے وہ سب صدقہ ہے. انما یاکل آل محمد فی ھذا المال، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اس مال سے کھاتی رہے. واللہ لقرابۃ رسول اللہ احب الی من ان اصل من قرابتی، مجھے اللہ کی قسم ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے رشتہ داروں کو میں اپنے رشتہ داروں سے زیادہ عظمت دیتا ہوں. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، میں چند احادیث درمیان میں چھوڑ رہا ہوں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقتسم ورثتی دینارا ما ترکت بعد نفقت نسائی ومؤونت عاملی فہو صدقۃ. میں نے وراثت میں کوئی دینار نہیں چھوڑے، میں نہیں چھوڑوں گا، میں جو کچھ چھوڑ کے جاؤں گا وہ میری ازواج مطہرات اور میرے عاملین کی جو مشقت وغیرہ ان پر جو خرچ ہوگا وہ تو ہوگا، باقی سب صدقہ ہے. ان ارشادات سے صاف ظاہر ہے کہ فدق پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبضہ مالکانہ نہیں بلکہ متولیانہ تھا. مالکانہ نہیں بلکہ متولیانہ تھا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فدق کی زمین کے متولی تھے. اگر قبضہ مالکانہ ہوتا تو للہ وللرسول کے بعد ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل 4 قسم کے لوگوں کو مال فے میں شریک نہ کیا جاتا. اہل تشیع کی معتبر کتاب خلاصۃ المنہج میں مال فے کی تعریف ان الفاظ میں کی گئی ہے، فے وہ مال ہے جو مسلمانوں کو بغیر لڑے کفار سے حاصل ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں انہیں تصرف کا حق ہوتا ہے اور بعد میں جو ان کا قائم مقام. فیض الباری شرح بخاری میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فدق کے متولی ہونے میں مختص کیا گیا، مالک ہونے میں نہیں. یہاں یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ جس باغ کے بارے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر اعتراض کیا جاتا ہے وہ کتنا بڑا باغ تھا، جھوٹ کی انتہا ہے. میں آپ سے درخواست کروں گا حقیقت کو سمجھیے. باغ فدق میں پانی کے چشمے اور چند کھجوروں کے درخت تھے. اس باغ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے کھجور کے 11 پودے لگائے تھے. درہ نجفیہ کے مصنف لکھتے ہیں اور روایت کیا گیا ہے کہ باغ فدق میں کھجور کے 11 درخت تھے.
جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے لگائے تھے۔ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کی تقسیم کا پیغام صدیق اکبر کو بھیجا تو صدیق اکبر نے جواب میں فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا نورث ما ترکنا فهو صدقۃ انما یأکل آل محمد من هذا المال، یعنی مال اللہ لیس لهم ان یزیدوا علی الماکل۔ دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے ہیں کہ ہماری جو وراثت ہے وہ صدقہ ہے اور آل محمد کھاتی رہے یہاں سے، لیکن اتنا ہی جتنا ان کی ضرورت ہے۔ واللہ لا اغیر شیئا من صدقات النبی التي كانت عليها في عهد النبی، حضور کے زمانے میں صدقات کا جو نظام تھا میں اس کو کبھی نہیں بدلوں گا۔ ولا اعملن فيها بما عمل فيها رسول اللہ، اور میں وہی کروں گا جو حضور نے کیا تھا۔ فتشہد علی، حضرت علی نے اس کی گواہی دی۔ ثم قال انا قد عرفنا یا ابا بکر فضیلتک وذکر قرابتهم من رسول اللہ وحقهم، فتکلم ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ والذی نفسی بیدہ لقرابت رسول اللہ احب الی ان اصل من قرابتی۔ حضرت علی نے جب قرابت کا ذکر کیا تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کو اپنے رشتہ داروں سے افضل سمجھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہ جملہ فرمایا واللہ لا ادع امرا رأیت رسول اللہ یصنعہ فیہ الا صنعتہ، میں وہی کروں گا حضور کیا کرتے ہیں۔ اہل تشیع کے ہاں بخاری شریف کی سطح پر کتاب اصول کافی کے باب العلم والمتعلم میں یہ انبیاء کی وراثت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ انبیاء درہم و دینار کا وارث نہیں بناتے، وہ تو علم کا وارث بناتے ہیں۔ حضرت صدیق، لوگ کہتے ہیں کہ فاطمہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے ناراض ہو گئی اور تا حیات ان سے بات نہیں کی۔ ایران میں چھپی شرح نہج البلاغہ، اس میں صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ ابو بکر نے سیدہ فاطمہ کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ کے رسول فدق کی زمین سے آپ کا حق علیحدہ کر لیا کرتے تھے، اور جو باقی بچ جاتا تھا وہ مسکینوں میں تقسیم فرما دیتے تھے، اور اس میں سے جہاد کے لیے سواریاں مہیا کرتے تھے۔ اللہ کی رضا کی خاطر آپ کا مجھ پر یہ حق ہے کہ میں فدق کے معاملے میں وہی کارروائی کروں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کیا کرتے تھے۔ فرضیت بذالک، حضرت فاطمہ اس پر راضی ہو گئے اور ابو بکر صدیق سے عہد لیا۔ پھر آپ فدق کی آمدنی سے سیدہ فاطمہ کے گھرانے کو اس قدر دیتے تھے کہ سال بھر کے اخراجات کے لیے کافی ہو جاتا۔ پھر بعد کے خلفاء نے بھی اسی کارروائی کو جاری رکھا۔ اہل تشیع کی معتبر کتاب شرح ابن ابی الحدید میں یہ بات مذکور ہے کہ حضرت فاطمہ نے جب میراث طلب کی تو خلیفہ اول نے کہا جو آپ کے مورث کا حق تھا وہی آپ کو ملے گا۔ آپ کا دستور تھا کہ باغ فدق میں سے آپ اپنے اہل و عیال کا گزارے کے لیے لیتے تھے، باقی تقسیم کر دیتے تھے۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ اس پر رضامند ہو گئی۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باغ فدق حضرت عائشہ کو ہبہ کر دی، حضرت فاطمہ کو اسے ہبہ کر دیا تھا، اور رحلت نبوی کے بعد جب حضرت فاطمہ ہبہ کی یہ دستاویزات لے کر گئی حضرت بکر کے پاس تو حضرت بکر نے مطالبہ پورا نہیں کیا، اور حضرت عمر نے حضرت سیدہ فاطمہ کے ہاتھ سے یہ دستاویز لے کر پھاڑ دی۔ یہ بات جھوٹ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کوئی دستاویز کسی کاتب سے تیار کروائی تو اس پر آپ مہر ثبت کیا کرتے تھے۔ کسی بھی معتبر اہل تشیع کی کتاب میں اس ہبہ نامہ کی عبارت درج نہیں ہے، نہ کسی کاتب کا نام مذکور ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فیصلہ کیا، ایک طویل حدیث میں بخاری شریف میں وہ درج ہے۔ وہ حدیث میں یہاں اس خیال سے کہ وقت زیادہ ہو گیا ہے چھوڑ رہا ہوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اہل بیت سے محبت تھی، حضرت فاطمہ کا جہیز کا سامان حضور نے پیسے صدیق اکبر کے حوالے کیے اور کہا آپ کے ساتھ عمار ابن یاسر اور چند صحابہ جائیں گے، اور صحابہ کہتے ہیں جو ہم دیکھتے مال اور اس کو پسند کرتے پہلے صدیق اکبر سے پاس کرواتے تھے پھر خریدتے تھے۔
سیدہ فاطمہ کے نکاح کے لیے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو حکم دیا تو کہا فانطلق فادع لی ابا بکر و عمر و عثمان و طلحہ و زبیر و بعددہم من الانصار، جاؤ فاطمہ کے نکاح کے لیے گواہوں کے طور پر ابو بکر کو بلا کے لاؤ، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر کو بلا کے لاؤ۔ کبھی گواہ بھی کافر ہوا کرتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر حضرت فاطمہ کے مابین کوئی ناچاکی نہیں تھی۔ فروع کافی میں تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر ہے۔ حضرت جعفر بن محمد فرماتے ہیں کہ حضرت جعفر بن محمد، ذرا غور کیجئے اس بات پر، حضرت فاطمہ کا جب انتقال ہوا، ماتت فاطمہ بنت النبی فجاء ابو بکر و عمر، حضرت عمر و بکر دونوں آ گئے تاکہ نماز جنازہ پڑھیں، تو حضرت بکر نے حضرت علی سے فرمایا آگے بڑھئے، فقال ما كنت لأتقدم وانت خلیفۃ الرسول فتقدم ابو بکر فصلى علیہا۔ حضرت علی نے کہا کہ میں کیسے آگے بڑھ سکتا ہوں، آپ تو حضور کے خلیفہ ہیں، آپ آگے بڑھیے اور نماز جنازہ پڑھیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جرأت و غیرت ایمانی کے پیکر تھے۔ اللہ اکبر۔ اور آخر میں یہ عرض کروں گا کہ مرتدین کے نام نصیحت نامہ جاری کیا، مدعیان نبوت کے خلاف جہاد کیا، ریاست مدینہ میں مکمل اسلامی معاشرہ قائم کیا، غیر ملکی مداخلت کا سد باب کیا، اور جہاد اس طرح سے کیا کہ 75,800 مربع میل، گویا ہر 24 گھنٹے میں 150 مربع کلومیٹر پر ان کی خلافت کے دور میں اسلام کا پرچم بلند ہوا۔ بیت المال تعمیر کرایا، کمانڈر ان چیف کا عہدہ تجویز کیا، اور رحلت نبوی سے پہلے وصیت لکھوائی، اور فرمایا کہ وصیت لکھوائی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا اور امت کو بڑے انتشار سے بچایا، اور انہی کاموں سے فارغ ہوتے ہوئے نقد جنت میں آرام فرما ہو گئے۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں حضور مسجد میں داخل ہو رہے تھے، ابو بکر اور عمر ساتھ تھے، ایک دائیں جانب تھے دوسرے بائیں جانب تھے، اور آپ نے دونوں کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، دونوں کے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے، اور کہا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، اسی طرح دونوں کا ہاتھ پکڑے ہوئے قیامت کے دن ہم اٹھیں گے۔ اور ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ ایک جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہے، اگر آگے پیچھے ہوئے تو آگے بھی نبی پیچھے بھی نبی، اور اگر ایسے صف میں چلے تو دائیں بھی نبی بائیں بھی نبی۔ میں حضرت مولانا عبدالرؤف فاروقی کا اور ان کے رفقا کا اس عظیم الشان سیمینار منعقد کرنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے صبر و حوصلے سے میری گزارشات سنی ہیں، اور وقت جو تھوڑا سا میں نے زائد دے لیا ہے اس پر میں مولانا فاروقی سے معافی چاہتا ہوں۔